بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 اکتوبر 1947 ریاست پاکستان کی پہلی عید الاضحیٰ تھی۔ پہلی عید عید الفطر 18 اگست 1947 کو منائی گئی تھی۔ یہ قیام پاکستان کے بعد پہلی بار عید الفطر کا تہوار منایا جانا تھا۔ قائد اعظم اور دیگر سرکاری عمائدین نے 18 اگست 1947 کو عید الفطر کی نماز وفاقی دارالحکومت میں بنت روڈ پر مولوی مسافر خانہ کے نزدیک مسجد کسابہ میں ادا کی تھی، جو عیدگاہ کے نام سے بھی معروف تھی۔ اس نماز کی امامت کا فریضہ مشہور عالم دین مولانا ظہور الحسن نے انجام دیا تھا۔ 25 اکتوبر 1947 کو عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بھی اسی مقام کا انتخاب ہوا۔ اس مرتبہ بھی امامت کا فریضہ مولانا ظہور الحسن کے حصے میں آنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو نماز کے وقت سے مطلع کر دیا گیا، لیکن تمام لوگ اس وقت بڑے حیران ہوئے جب نماز کا وقت آ گیا مگر قائد اعظم عیدگاہ نہیں پہنچ پائے۔ اعلیٰ حکام نے مولانا ظہور الحسن درس کن مطلع کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح راستے میں ہیں اور چند ہی لمحات میں عیدگاہ پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے مولانا سے درخواست کی کہ وہ نماز کی ادائیگی کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں۔ مولانا ظہور الحسن نے فرمایا، میں قائد اعظم کے لیے نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں بلکہ خدائے عز و جل کی نماز پڑھانے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے صفوں کو درست کر کے تکبیر فرما دی۔ ابھی نماز عید کی پہلی رکعت شروع ہوئی ہی تھی کہ اتنے میں قائد اعظم بھی عیدگاہ پہنچ گئے۔ نماز شروع ہو چکی تھی۔ قائد اعظم کے منتظر اعلیٰ حکام نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ اگلی صف میں تشریف لے چلیں، مگر قائد اعظم نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ میں پچھلی صف میں ہی نماز ادا کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پچھلی صفوں میں نماز عید ادا کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے برابر کھڑے نمازیوں کو بھی نماز کے بعد علم ہوا کہ ان کے برابر میں نماز ادا کرنے والا ریاست کا کوئی عام شہری نہیں بلکہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ نماز کے بعد جب نمازیوں کے علم میں یہ بات آئی تو پوری عیدگاہ قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نمازیوں سے گلے ملنے کے بعد آگے بڑھے، آگے تشریف لائے۔ انہوں نے مولانا ظہور الحسن کی جرأت ایمانی کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارے علماء کو ایسے ہی کردار کا حامل ہونا چاہیے، کاش کہ آج بھی ایسے سربراہ اور ایسے علماء ہمیں نصیب ہو جائیں۔